کئی لوگ یہاں بھی اپنا لاجک لے کر بیٹھے ہوئے جناب، اور جی بچی، غریب بچی کا جہیز زیادہ ضروری ہے یا قربانی زیادہ ضروری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ جب تک دنیا سے غریب بچیاں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک قربانی روک دی جائے۔ کوئی عمرے پر ہاتھ صاف کرنے لگ جاتا ہے کہ بیمار کی بیماری اور اس کی دوائی ضروری ہے یا عمرہ ضروری ہے؟ اس کا مطلب جب تک دنیا سے بیمار ختم نہیں ہوتے عمرہ بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اس کے احکام کو اپنی عقل پر تول کر کسی کو لے لینا، کسی کو رد کر دینا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس کا انکار کرتی۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے، جو حکم دے دیا گیا وہ کرنا ہے، عقل میں آئے نہ آئے، بیوی مانے نہ مانے، باس، معاشرہ، کلیگ، رومیٹ، کوئی بھی نہ مانے۔ آج بے شمار لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی طاعت میں جو بات رکاوٹ بنتی ہے وہ ان کے برے دوست ہوتے ہیں۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت شان ہے، بڑا مقام ہے، وہ جد الانبیاء ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنا لیا، دوست بنا لیا۔ دوست بنانے سے پہلے اچھی طرح پرکھ لینا چاہیے کہ یہ شخص وفادار ہے یا نہیں۔ جو عورتیں اور مرد پرکھنے سے پہلے دوست بنا لیتے ہیں پھر ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بے وفائی کی چوٹ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کئی لوگ اپنے حواس کھو دیتے ہیں، کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوست بنانے سے پہلے اچھی طرح پرکھ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ وہ جانتا ہے، پہلے بھی جانتا ہے۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تجربے سے حاصل ہونے والا علم اور ایک ذاتی علم۔ ذاتی علم تو اللہ تعالیٰ کو سب کے بارے میں ہے کہ آخر کار یہ واجپائی مسلمان نہیں ہوگا اور کفر پہ مرے گا اور آگ میں جائے گا، لیکن اللہ فیصلے تجرباتی علم پر کرتا ہے۔ وہ واقعتاً کفر کرے، وہ واقعتاً اسلام نہ لائے، واقعتاً کفر پر مر جائے تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ آگ میں جائے گا، اپنے ذاتی علم پر نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذاتی علم تو اللہ کا معلوم ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے پرکھا، امتحانات میں پاس ہوئے تو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو دوست بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند پیپر دیے، ان میں وہ پاس ہوئے تو اللہ نے ان کو دوست بنا لیا۔ اور یہ پیپر بہت مشکل تھے۔ ان کی سیرت بھری پڑی ہے اس بات سے کہ جب رب کا حکم آ جاتا ہے پھر وہ اپنے دل کی نہیں مانتے۔
وہ حکم عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، سمجھ میں آتا ہو، لاجیکل ہو، نا لاجیکل ہو، بس یہ یقین ہو جائے کہ حکم واقعتاً رب کا ہے، وہ کر گزرتے۔ اکیلا شخص جس کے ساتھ معاشرے میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ جا کر ان کے معبودوں کو توڑ رہا ہے، معلوم تو ہے کہ ریئیکشن آئے گا۔ وہ آگ میں پھینک رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھ دیا۔ یہ بڑے بڑے امتحانات ہیں۔ فلسطینیوں کو گھر سے نکلنا پڑا، ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا گیا، کوئی این جی او ان کا تعاون نہیں کرنے والی، کوئی ان کو خیمہ لگا کر دینے والے نہیں، کوئی سنبھالنے والے نہیں۔ لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ان کا بیٹے کو ذبح کرنے والا قصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، خواب میں دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلما بلغ معه السعی، سعی کی دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی سعی کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے صفا مروہ کی سعی ہے، بھاگنا، جب بچہ بھاگنے کے لائق ہو گیا، اور دوسرا سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا۔ تو جب بچہ بڑا ہو گیا، کہنے لگے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو جواب ہی آنا چاہیے تھا کہ ابا خواب تو خواب ہی ہوتی ہے، اس کا کیا ہے؟ کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر گزریں، میں صبر کروں گا۔ انہوں نے کیوں بتایا؟ وہ خود ہی جاتے، جا کر کے چھری چھپا کر لے جاتے اور باہر لے جاتے بہانے سے اور جا کر ذبح کر دیتے۔ بتایا اس لیے کہ جب میں اس کو ذبح کرنے جاؤں تو یہ بھی ذبح ہونے جائے، اس لیے فرمایا فلما اسلما، جب دونوں سرنڈر ہو گئے اللہ کے سامنے، دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اس لیے کہ جو جان دینے جاتا ہے اس کی قدر اور ہوتی ہے، اور جس کی وہ لینے آتے ہیں اس کی قدر اور ہوتی ہے۔ آپ نے کسی سے 10 لاکھ لیا ہو قرض، اور 1 ستمبر اس کا وعدہ ہو، آپ 1 ستمبر سے 2 دن پہلے ہی پیسے لے کر پہنچ جاؤ، اور دوسری طرف اس نے 10 لاکھ کسی اور کو بھی دیے ہوں اور وہ اگلے سال کی 1 ستمبر کو بھی نہ دے، اور پھر پنچایتیں ہوں، پھر کیس ہوں، پھر جیل میں جائے، پھر قسطیں کرے، اور بعد میں وہ دے تو دونوں نے دیے، مگر فرق ہے یا نہیں؟ جو لینے گیا اور جو دینے آیا، فرق تو ہو جاتا ہے۔ جو شخص جان دینے جاتا ہے اس کی بھی وقت سے پہلے اللہ قبول نہیں کرتا، اور جس کی وہ لینے آتا ہے وہ بھی وقت سے پہلے لے کر نہیں جاتا، مگر جس کو وہ لینے آتا ہے اس کی جان مفتے میں چلی جاتی ہے، اور جو دینے جاتا ہے اس کی کیش ہو جاتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی اللہ واسطے، میری موت بھی اللہ واسطے۔ اور دینے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مارکے کے میدان میں ہی جائے۔ کتنے لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے بھی مارکے کے میدان میں ہیں، وہ دشمن کو کھٹکتے ہیں، گھر بیٹھے بھی کھٹکتے ہیں۔
وہ ان سے گھر بیٹھے سے بھی پریشان ہے، وہ ہر وقت رزق پر ہیں، دشمن ان سے بڑا پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، جن کے دنیا میں موجود ہونے سے کافر پریشان ہے، جن کے قدم اٹھانے سے کافر پریشان ہے، اللہ ان کے قدم قدم پر نیکیاں بنا رہا ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جان دینے جاتا ہے اس کا قطرہ خون کا گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یرا مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ روح نکلنے کی تکلیف اتنی ہوتی ہے جتنی چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، اور اس کو روح نکلنے سے پہلے معاف کر دیا جاتا ہے، اور قبر میں اس کا حساب نہیں ہوتا۔ میدان محشر میں 70 لوگوں کی شفاعت کرے گا، جنت میں لوگوں کو 2 اور اس کو 72 حوریں ملیں گی، اور اللہ نے مجاہد کے لیے 100 منزلہ ٹاور تیار کیا ہے، اور ہر منزل کا فاصلہ زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ مجاہد ہے، پھر اس کے بعد شہید ہے، پھر شہیدوں میں سے جو قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، اللہ فرمائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرا مقام وہاں ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو بتا رہے ہیں، اور ان کو کس سیغے سے پوچھ رہے ہیں؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم آیا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ میں بالکل تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے پہ رکھ کر سوچیں کہ آپ اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ اس نے 10 منٹ بعد مجھے ذبح کرنا ہے۔ آپ اپنے باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے جا رہے ہوں اور آپ کو یہ ہو کہ یہ مجھے ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ چھوٹا امتحان ہے یہ۔ ایکسیڈنٹ میں بچہ فوت ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے، تو صبر آ جاتا ہے۔ مارکے میں دشمن کے ہاتھوں شہید ہو جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر اپنے ہاتھ سے خود ذبح کرنا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ لے گئے، فلما اسلم وتلہ للجبین، ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اب خطبہ حضرات تو بہت یہاں پہ وضاحتیں کرتے ہیں کہ چھری چلائی اور وہ کاٹ نہیں رہی تھی اور اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، یہ سب باتیں ثابت شدہ نہیں ہیں۔ جب وہ بالکل تیار ہو گئے وہ کٹنے کے لیے اور یہ ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی۔ یہ کتنی مزے کی بات ہے، اللہ نے آواز دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، لوگ میرے واضح قسم کے احکام نہیں مانتے اور تو میرے اشاروں پہ چلتا ہے۔ خواب تو اشارہ ہوتا ہے۔ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، اس کی قربانی ہو گئی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے قربانی کا۔ ہم کاٹتے تو جانور کو ہیں، مگر پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ اگر اولاد کٹوانی پڑے تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے قربانی کا۔ اور لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم،
اللہ فرماتے ہیں نہ تو اس کا گوشت میرے پاس آتا ہے نہ خون آتا ہے، میرے پاس تو دل کی ٹرو کاپی آتی ہے، دل کی کیفیت میرے پاس آتی ہے۔ آپ نے کس کمائی کے ساتھ لیا، کس نیت کے ساتھ رکھا، کس خلوص کے ساتھ کاٹا، وہ دل کی کیفیت اللہ کے پاس جاتی ہے۔ لن ینال اللہ، اللہ کے پاس نہیں جاتی۔ لحومها، نہ گوشت، ولا دماؤها، اور نہ خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی جاتا ہے۔ اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اب ڈاکٹر اقبال اور دوسرے تیسرے بحث کرتے رہیں کہ عقل کیا کرتی ہے اور دل کیا کرتا ہے، ڈاکٹر اس پہ بحث کرتے رہیں کہ دل تو خالی پمپ ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن حکیم میں فرمایا انہا لا تعمی الابصار، ان ظالموں کی آنکھیں نابینی نہیں ہوئیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، ان کے دل نابینا ہوئے ہیں جو سینے کے اندر ہیں۔ وہ دل جو سینے میں ہے وہ صرف پمپ نہیں ہے، پورے جسم کا حکمران ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا جسم میں ایک بوٹی ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ غلط ہو جائے تو سارا جسم غلط ہو جاتا ہے، اور اس کا نام دل ہے۔ وہ فیصلے کرتا ہے، وہی سوچتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر یہ سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا جی میرے پاس تو کوئی جانور نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، میں کیا کروں؟ ایک بکری ہے، بچوں کا دودھ ہے، اس میں بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، میرے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، اور کوئی جانور نہیں ہے۔ فرمایا پھر وہ دودھ والا جانور تو ذبح نہ کر، کیونکہ وہ گھر کا گزارا اس پر چل رہا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دودھ والا جانور ذبح کرنا ناجائز ہے، لیکن تو عید کے بعد اپنے صفائی کر لینا، اپنے بغلوں کو، اپنے مونچھیں کاٹ لینا، اپنے ناخن کاٹ لینا، ذالک تمام اضحیتک، یہی تیری قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پہ اجر دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکے میں تھے، فرمایا کوئی وادی بھی تم کراس کرو، کسی پہاڑی پہ چڑھو، اترو، کچھ لوگ تمہارے ساتھ برابر کے اجر میں شریک ہیں وہ مدینے میں بیٹھے ہوئے، مگر وہ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ جتنا برابر اجر عطا فرما رہا ہے۔ انہوں نے قربانی نہیں کی، انہوں نے جہاد نہیں کیا، مگر نیت ان کی تھی۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف رکھو، کیونکہ اس پر میرے رب کی نظر ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے اور کس دل کے ساتھ کرتا ہے۔ جانوروں کو ہار ڈال کے نیکی کر فیس بک میں ڈال، ہاں چڑھا دیتے ہیں، دیکھو ہم کتنا مہنگا جانور ذبح کر رہے ہیں۔ کوئی محلے میں چکر لگاتا ہے تاکہ لوگ پوچھیں کہ کتنے کا لیا ہے۔ تو گوشت کھا لو گے مگر دل تقوی سے خالی ہوا تو اللہ کے پاس کچھ نہیں جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فلسفہ قربانی یہ ہے
ابراہیم علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے وہ کر گزرو، دل مانے یا نہ مانے۔ ہمارے کئی لوگ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی لاجک کی بات کرو، یہ دیکھو ٹی وی پہ فلاں شخص بڑا لاجیکل باتیں کرتا ہے، عقل کی بات کرو، جو بات عقل میں آئے اس کو مانیں گے۔ یہ عقل پرست ہیں، ان کا رب عقل ہے۔ وضو کیا آپ نے اور 1 منٹ بعد ٹوٹ گیا، اب کیا کرو گے؟ عقل تو کہتی ہے کہ استنجا دوبارہ کر لو، بس منہ دھونے کا کیا چکر ہے بھائی، کلی کیوں دوبارہ کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، شریعت کے سارے احکام تیری عقل کے مطابق نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین لاجیکل ہوتا تو جرابوں پہ موزے پہ مسح نیچے کرنا ہوتا، اوپر نہ کرنا ہوتا، اس لیے کہ گندا تو نیچے سے ہوتا ہے، مسح تم اوپر کر رہے ہوتے ہو۔ کچھ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں انسان کی عقل کے مطابق بھی ہیں، کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے ان کی علت، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کی حکمت، لیکن اگر حکمت سمجھ نہ آئے تو پھر نہیں مانو گے۔ رب ذوالجلال والاکرام بندے کو پرکھتا ہی ان چیزوں پر ہے جو اس کی عقل میں نہ آ رہی ہوں، اور یہ یہی کہتا جائے اس میں کیا تھا، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، بجائے اس کے کہ وہ سجدہ کرتا، وہ کہتا ہے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہی کیوں گیا ہے؟ یہ تو کوئی لاجیکل بات نہیں ہے۔ آگ سے بنا ہوں وہ اوپر جاتی ہے، یہ مٹی سے بنا ہے وہ نیچے جاتی ہے، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، عقل یہ کہتی ہے، تو یہ مجھے رب نے حکم ہی کیوں دیا ہے؟ جو لاجک پہ تول کر رب کے احکام کو رد کرتا ہے وہ ابلیس ہے، یہ کام ابلیس نے کیا تھا۔ تو یہ کہاں کا لاجک ہے کہ تم اپنے بیٹے کو جاؤ اور جا کر کے ذبح کر دو؟ یہ کہاں کا لاجک ہے کہ 80 سال سے زیادہ عمر ہے اور اللہ نے مہنگا مہنگا بیٹا دیا ہے، اور اس کو اور اس کی ماں کو زچگی میں جب اس وقت شوہر کی شدید ضرورت ہوتی ہے اس کو جا کر کے جنگل میں آباد کر دو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اور اللہ کے احکام سارے کے سارے انسان کی عقل میں آنے والے ہو سکتا نہ ہوں، مگر ان کو ماننا ہوتا ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کوئی لاجک؟ فجر کی 2 کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہے، اس کی شریعت ہے، وہ کوئی بات اس کی حکمت بتا دے تو دل زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے، نہ بتائے تو طاعت گزار بندہ اس کو ہر صورت میں مانتا ہے۔ مسلمان بھی بڑے عجیب ہیں، کئی تو اتنے اچھے بچے ہیں کہ پیر کہے اپنی پونجی جلا دو تو پیسے جلا دیتے ہیں، پیر کہے معصوم بچہ ذبح کر دو تو وہ کر دیتے، کبھی لاجک نہیں دیکھتے وہاں پر۔ یعنی جو نان سینس اور نان لاجیکل باتیں ہیں اور شریعت کے بھی خلاف ہیں وہاں طاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ سرگودے کے پیر نے 7 بندے قتل کر دیے، مریدوں نے اس پر FIR کٹوانے سے انکار کر دیا، لواحقین نے FIR کٹوانے سے انکار کر دیا۔ پیر صاحب نے جو کیا ٹھیک کیا۔ ایک طرف تو یہ کیفیت ہے اور ایک طرف رب ذوالجلال کی بات بھی رد ہو رہی ہے جناب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی رد ہو رہی ہے جناب، یہ میری عقل کے خلاف ہے۔ تو پھر عقل کی مانتا ہوا نا، رب کی تو نہیں مانتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے
کہ اگر یقین ہو جائے کہ یہ حکم اللہ کا ہے، پھر میں نے عقل سے نہیں پوچھنا، میں نے دل سے نہیں پوچھنا، پھر میں نے ادھر ادھر کو باس کیا کہتا ہے اور کلیگ کیا کہیں گے اور بیوی کیا کہے گی، میں نے ان کو رب نہیں بنانا، میرا رب ایک ہے، میں اس کی بات مانوں گا۔ یہ سوچ اور یہ عقیدہ، یہ فکر اور یہ فلسفہ ہو تو پھر قربانی کا مزہ آتا ہے۔ کئی لوگ یہاں بھی اپنا لاجک لے کر بیٹھے ہوئے جناب، اور جی بچی، غریب بچی کا جہیز زیادہ ضروری ہے یا قربانی زیادہ ضروری ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ جب تک دنیا سے غریب بچیاں ختم نہیں ہوتی اس وقت تک قربانی روک دی جائے۔ ہاں، کوئی عمرے پر ہاتھ صاف کرنے لگ جاتا ہے کہ بیمار کی بیماری اور اس کی دوائی ضروری ہے یا عمرہ ضروری ہے؟ اس کا مطلب جب تک دنیا سے بیمار ختم نہیں ہوتے عمرہ بند کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اس کے احکام کو اپنی عقل پر تول کر کسی کو لے لینا، کسی کو رد کر دینا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس کا انکار کرتی۔ جو اللہ نے حکم دیا وہ کرنا ہے، جو حکم دے دیا گیا وہ کرنا ہے، عقل میں آئے نہ آئے، بیوی مانے نہ مانے، باس، معاشرہ، کلیگ، رومیٹ، کوئی بھی نہ مانے۔ آج بے شمار لوگوں کے سامنے اللہ اس کے رسول کی طاعت میں جو بات رکاوٹ بنتی ہے وہ ان کے برے دوست ہوتے ہیں، اور وہ اپنی شکل ابو بکر صدیق جیسی، علی بن ابی طالب جیسی بنا لو رضی اللہ عنہم۔ وہ کہتا ہے جی نہیں جی، باس کیا کہے گا، میرے کلاس فیلو کیا کہیں گے، ان کو دیکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو نہیں دیکھتا۔ میں کیسا لگوں گا، دنیا کیا کہے گی، یہ سارے ہرڈل لتاڑ کر ابراہیم علیہ السلام آگے نکل گئے اور فرمایا کہ افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم کر گزرے، ہم صبر کریں گے۔ تو یہ قربانی، اس میں کچھ عیوب ایسے ہیں جو بیان کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا وہ جانور جو لنگڑا ہو، پہلے سے ہو یا بعد میں ہو جائے، واضح قسم کا، ہلکا پھلکا لنگڑا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، جو واضح قسم کا لنگڑا ہو وہ ذبح نہ کرو۔ جو اتنا بوڑھا ہو کہ اس کی ہڈی میں میخ نہ ہو وہ بھی قربانی کے لائق نہیں۔ یہ ایک اینڈ ہے۔ نچلا اینڈ کیا ہے؟ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دو دانت جانور ذبح کرو۔ کئی لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو دانت ہی ذبح کرو، لا تذبحوا الا مسنہ، صرف دو دانت ذبح کرو۔ وہ کہتے ہیں چار دانت بھی غلط ہو گیا، چھ بھی غلط ہو گیا، نہیں، دو دانت ذبح کرو۔ یہ نچلا اینڈ ہے۔ وہ بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں میں میخ نہ ہو، یہ اوپر والا اینڈ ہے۔ اس کے درمیان والے سارے جائز ہیں۔ اور جو اون والا جانور ہے، بال والا اور اون والا، بکرا بال والا ہوتا ہے، دمبا اون والا ہوتا ہے۔ جو اون والا جانور ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجذع من الضأن یوفی مما توفی منہ الثنیہ، او کما قال علیہ السلام، فرمایا اون والے جانور کا جو کھیرا ہے وہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں دو دانت کے مقابلے میں ذبح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک روایت میں ہے الا ان یؤثر علیکم فاذبحوا جذعا من الضأن، دو دانت ہی ذبح کرو مگر تنگی کی شکل میں آپ اون والے جانور کا کھیرا ذبح کر سکتے ہو۔ تو تنگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کہ بازار میں مل نہیں رہا، دوسرا ہے کہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ تو ایسی صورت میں اون والے جانور کا کھیرا ذبح کیا جا سکتا ہے، اور جو بال والے جانور ہیں ان کا کھیرا نہیں، دو دانت ہی ہونا چاہیے۔
دو دانت کی دو نشانیاں ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ نچلے سامنے والے دو دانت گر جائیں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں اور ان کی جگہ پر اصلی والے دانت نکل آئیں. اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ باقی دانت جو دودھ والے چھوٹے ہوتے ہیں اور جو اصلی دانت ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں. اور اگر 4 لمبے ہو جائیں تو اس کا مطلب چوگا ہو گیا, 6 ہو جائیں تو چھگا ہو گیا. اور دوسری نشانی دو دانت کی یہ ہے کہ اس کی عمر پوری ہو جائے. اگر آپ نے خریدا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے تو ہمیں اعتبار نہیں. لیکن اگر آپ کے پڑوس میں پڑا ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو وہ عمر کے حساب سے دو دانت ہو گئے, اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے. پہلے جانور جاتے تھے کھیتوں سے گھاس اکھیڑ کر کھاتے تھے, تو جب جانور دانت سے گھاس اکھیڑتا ہے تو وہ دودھ کے دانت گر جاتے تھے اور نئے آ جاتے تھے. اب ہم ان کو مہمانوں کی طرح گھر میں کھلاتے ہیں اور وہ اکھیڑ کر نہیں کھاتے تو ان کے دانت وقت ہونے کے باوجود نہیں اکھڑتے. اگر وہ عمر کے حساب سے عمر پوری ہو گئی ہے تو اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. تو فرمایا جو بوڑھا ہو وہ ذبح نہ کرو, جو لنگڑا ہو وہ ذبح نہ کرو, جو کانا ہو وہ ذبح نہ کرو. کانا جانور اگر آنکھیں سلامت ہیں مگر اس کو ایک میں نظر نہیں آتا تب بھی ذبح نہ کرو. اور فرمایا امرنا ان نستشرف العین والاذن, ہمیں حکم دیا گیا کہ کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیں. تو کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے. اگر وہ کٹا ہوا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, بس اوقات کانٹا لگ جاتا ہے تو تھوڑا سا کنارہ اس کا خراب ہو جاتا ہے, وہ چل جائے گا. لیکن واضح قسم کا کان کٹا ہوا ہو وہ نہیں چلے گا. سینگ کا عیب یہ کوئی بہت بڑا عیب نہیں ہے. اگر سینگ ٹوٹ گیا, نیچے والا حصہ موجود ہے تو انشاءاللہ وہ چل جائے گا. اور خصی ہونا جانور کا یہ عیب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جانور ذبح کیے, املحین اقرنین موجوعین, سینگوں والے تھے اور دونوں خصی تھے, آپ نے ذبح کیے. اور آپ نے خصی ہونے کو عیب قرار نہیں دیا. اگر خود خصی کیا ہو کسی نے تو عیب نہیں, اور اگر وہ قدرتی طور پہ نہ وہ بکرا ہو نہ بکری ہو تو یہ بھی عیب نہیں. اگر خود اس کی صلاحیت ختم کر دی ہے تو عیب نہیں, تو اگر قدرتی طور پہ اس میں آگے نسل بڑھانے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ بھی عیب نہیں انشاءاللہ. اگر کوئی ایسا جانور ہو جس کا پیٹ اور منہ اور چاروں پائے کالے رنگ کے ہوں تو یہ زیادہ بہتر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جانور ذبح کیا, یاکل فی سواد ویبرک فی سواد ویمشی فی سواد, اس کے پاؤں بھی کالے تھے, پیٹ بھی, اور منہ والا حصہ بھی کالا تھا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں, ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے, نیت کو خالص کرتے ہوئے, اخلاص, للہیت, تقوی دل میں پیدا کرتے ہوئے قربانی کرنی چاہیے. اور اگر آپ کی طاقت ایک سے زیادہ جانوروں کی ہے تو ایک جانور اپنا گھر ذبح کریں, وہ آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. دوسرا آپ کشمیر بھیج دیں, فلسطین بھیج دیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایک ہی ہے اور وہ بھی آپ بھیج رہے ہیں تو پھر اپنے ناخن اور بال کاٹنے میں اتنی احتیاط کرو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ کٹ چکا ہوگا, اس کے بعد ناخن اور بال کاٹو. اور اگر ایک جانور میں زیادہ شریک ہیں,
تو جب تک سارے شرکا عید نہ پڑھ لیں اس وقت تک جانور کو ذبح نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھنے جا رہے تھے، راستے میں جانور ذبح کیا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ گوشت والا جانور ہے، یہ قربانی نہیں ہے۔ عید سے پہلے جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، عید کے بعد ہی ذبح کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہے اس کے پاس طاقت ہے تو اپنا حصہ ڈالے یا جانور ذبح کرے، اگرچہ وہ ایک ہنڈیا میں کھاتے ہوں سارے، اگرچہ ابھی تک باپ کے ساتھ کاروبار ہو، اور اگر طاقت نہیں تو تھوڑے تھوڑے پیسے باپ کو دو اور وہ سب کی طرف سے ذبح کر دے۔ اور اگر کسی میں بھی طاقت نہیں، 4 دوست مل کر تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے قربانی کر لیتے ہیں تو ان پر واجب نہیں تھی، نفلی قربانی ہے، ان سب نے اس میں تعاون کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، ان کی قربانی بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور اگر طاقت ہے تو پھر پوری اپنی کرنی پڑے گی۔ اگر ایک گائے میں 6 لوگ ہیں، 7واں نہیں مل رہا تو سارے پیسے جمع کر کے 7واں حصہ خرید لیں، ایک حصہ پورا ہو گیا اور ایک حصے میں سب کا تعاون ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر آپ فلسطین کشمیر میں جانور بھیج رہے ہیں اور آپ کے پاس پورے جانور کی طاقت نہیں اور آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں تو یہ بھی نیکی پر تعاون ہے انشاءاللہ۔ آپ پر اگر قربانی واجب تھی یہ اس کی جگہ پر نہیں کرے گا، لیکن اگر نہیں تھی یا آپ اضافی طور پہ کر رہے ہیں تو آپ حصہ لے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ جانور ذبح کرتے وقت اس کو قبلہ رخ کرو، سیدھے ہاتھ سے ذبح کرو، چھری اتنی تیز ہو کہ پتہ ہی نہ چلے جانور کو کہ ذبح ہو گیا۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا اپنی چھری اتنی تیز کرو کہ جانور کو راحت ہو، تکلیف نہ ہو۔ اور جو چھری چلتی ہے تو آگے ہڈی آ جاتی ہے، وہاں تک کاٹو، اس کے آگے نوک کے ساتھ ہڈیوں کے اندر جو اسپینل کارڈ ہے، جو حرام مغز ہے، اس کو نہ کاٹو۔ جب تک دماغ کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ اس کارڈ کے ساتھ ہوتا ہے، جانور تڑپ تڑپ کے اپنے کونوں خدروں سے خون نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ خون حرام ہے۔ لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر، بہنے والا خون حرام خون ہے، جانور ہل ہل کر سارا خون نکال دیتا ہے، اور اگر اس حرام مغز کو کاٹ دیا جائے پہلے ہی تو نچلا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، وہ تڑپتا نہیں اور وہ پورا خون باہر نہیں نکالتا۔ قصاب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اس نے آگے جا کر اور ذبح کرنا ہوتا ہے، وہ اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے چھری کی نوک کے ساتھ اس حرام مغز کو کاٹتے ہیں، ان کو منع کرو۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر گردن بھی اتاری جا سکتی ہے، وہ کاٹ بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اور جو کھال ہے یہ مزدوری میں نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا رضی اللہ عنہ، فرمایا ہم ان کو اپنی طرف سے مزدوری دیں گے، جانور کا کوئی حصہ مزدوری میں نہیں دینا۔ اگر آپ نے کھال مزدوری میں دے دی تو پھر آپ نے جانور بغیر کھال کے دیا، بغیر کھال کے جانور ذبح کیا آپ نے۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی خوشیاں نصیب فرمائے اور فلسطین اور کشمیر والوں کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات درست فرمائے، ظالموں کو نیست و نابود کرے، مظلوموں کی مدد فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، جو ایمان پر گئے ہیں۔ واللہ اعلم
وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.